السلام علیکم، میرا نام ماجد حسین ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے اردو ناولز بائی ماجد۔ میں آج آپ کے لیے ناگراجا کی اگلی قسط لے کے آیا ہوں اور آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو صرف لائک کر دیا کریں۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ عروش ہاتھ تھا کہ بڑھائے ماہین کے ہاتھ کی منتظر تھی۔ ماہین نے سائیں سائیں کرتے وجود کے ساتھ اسے ہاتھ ملایا لیکن وہ مسکرا نہ سکی۔ زاہد عروش کے ساتھ کھڑا ماہین کو دیکھ رہا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ عروش فارمیلٹی پوری کر رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں۔ ماہین نے زاہد کی جانب سوالیہ نگاہ سے دیکھا۔ یہ میرا دوست ہے اذہان۔ ماہین نے اس دفعہ مسکرائی۔ یہ مسکان بہت طنز لیے ہوئے تھی۔ ماہین نے سر کو خم دیا۔ خوشی ہوئی مل کر۔ ماہین کی آنکھوں میں ایک شعلہ سا لپکا تھا۔ دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ تھی۔ زاہد اپنی نگاہ اس پری چہرے سے ہٹانے میں ناکام تھا۔ ماہین فوراً پلٹ گئی۔ دل بھر آیا تھا۔ کل جو اس کا تھا آج کسی اور کے پہلو میں کھڑا اجنبی لگا۔ اپنا وجود گھسیٹنا بہت دشوار ہوا۔ بہت مشکل سے وہ ایک کرسی پر جا بیٹھی۔ دل یہی کیا پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ میں نے اس کا گریبان کیوں نہ پکڑا؟ ذلیل کر دینا چاہیے تھا مجھے۔ کیوں میں نے اسے چھوڑ دیا؟ آج بھری محفل میں اسے رسوا کر دینا تھا۔ اس سے تمہاری بھی بدنامی ہوتی۔ دماغ نے لتاڑا۔ اسی پل امامہ کی ماما اس سے ملنے آئی۔ ماہین بہت مشکل سے ان کی خیریت دریافت کر سکی تھی۔ ماہین کا گلا خشک ہوا۔ ٹیبل پر پانی کا جگ نہیں تھا۔ لان کے کارنر پر کولر ایک کتار سے رکھے ہوئے تھے۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ بہت ویران سا گوشہ تھا۔ وہاں تک جانا ماہین کو آسان نہیں لگا، مگر گلے میں کانٹے چبھنے لگے تھے۔ وہ بامشکل اٹھی اور چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اونچی ہیل میں وہ ایک کولر تک آئی اور پانی لینے لگی۔ اسی وقت زاہد اس کے قریب آیا۔ ماہین کے دھڑکن نے سینے میں شور مچا دیا۔ اس دشمن جان کو اپنے قریب دیکھ کر دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی۔ گلاس پکڑے وہ کولر سے پانی بھرنا بھول چکی تھی۔ ہلکی ہوا نے فضا کی گھٹن کو کم کیا ہوا تھا، مگر ماہین کی گھٹن زاہد کو دیکھ کر مزید بڑھ گئی تھی۔ لبوں سے گلاس لگائے، کتنے ہی آنسو اس کی پلک سے بہہ نکلے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ زاہد اب اسی سے مخاطب تھا۔ تو تم میرا نام بھی اتنی جلدی بھول چکے ہو؟ ماہین نے گلاس رکھ کر اسے دیکھا۔ جب نام یاد ہی نہیں مسٹر زاہد تو آپ میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ او سوری، اذہان۔ ماہین ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ زاہد کو اس دل نشین لڑکی کی آواز بہت خوبصورت لگی، کوئل کی طرح چہکتی ہوئی۔ زاہد ایک قدم آگے ہوا۔ ماہین گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ زاہد مزید 3 قدم بڑھا۔ ماہین 5 قدم پیچھے ہٹی۔ اب وہ دونوں لان کے تاریک گوشے میں کھڑے تھے، جہاں کوئی نہیں تھا، جہاں صرف زاہد اور ماہین تھے، اور آسمان پر چمکتا ہوا چاند تھا۔ اونچی ہیل میں زاہد کے کندھوں کے برابر کھڑی تھی، ہاتھ میں نازک سا سلور کلچ لیے، ہاتھ مضبوطی سے جما رکھا تھا۔ نام؟ وہ ایک قدم مزید بڑھا۔ اب ماہین پیچھے نہیں ہو سکتی تھی، پیچھے دیوار سے جا لگی تھی۔ زاہد کی آنکھوں میں ماہین کو وہی چمک نظر آئی جو اس کا خاصہ تھی۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ ماہین کے لب تھر تھرا اٹھے۔ اس کا انداز اجنبی تھا۔ زاہد کون ہے؟ وہ اب اپنا آپ اس سے پوچھ رہا تھا۔ ماہین کی آنکھ سے ایک قطرہ بہہ نکلا۔ میری جان ہے، میرا سب کچھ ہے زاہد۔ زاہد سے میں بہت محبت کرتی ہوں۔ ماہین اب زاہد کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، اور زاہد کی آنکھیں محبت کا جہان لیے ہوئے تھی۔ کیا بہت خوبصورت ہے؟ زاہد کی آنکھوں میں لہو جم گیا، اور بہت سختی سے ماہین کا بازو دبوچے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، بہت خوبصورت ہے، بے حد۔ ماہین نے بھی اسے چیلنج دیا۔ بازو دبوچے جانے پر ماہین کی آنکھ سے آنسو مزید بہنے لگے۔ مگر تم کیوں اس سے جل رہے ہو؟ اس جیسا کوئی نہیں، مجھے مشکلوں سے نکالنے والا، میرا روح کا ساتھی ہے۔ ماہین کی دونوں آنکھوں میں ساون تھا، مگر وہ بے وفا ہے۔ مجھے بھول گیا، کسی اور کے پہلو میں کھڑا، مجھ سے انجان بنا ہوا ہے۔ کیوں کیا ایسا؟ کیوں میری وفا میں کمی تھی؟ بتاؤ۔ ماہین اس کا گریبان پکڑے پوچھ رہی تھی۔ زاہد پتھر کا مجسمہ بنا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو پہلی جھلک میں اسے دیوانہ بنا گئی تھی۔ زاہد کو اب اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ماہین نے جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑا اور اس کے عقب سے نکل کر لان کی سائڈ میں چلنے لگی۔ ماہین کا آنچل پاس سے گزرتے زاہد کے چہرے سے لپٹا۔ نہ جانے کون کون سی داستان کہہ گیا تھا۔ ماہین لان کی سمت بنے واش رومز میں آئی اور بے تحاشا رو دی۔ کون زاہد؟ کیا تم خود کو بھی بھول گئے ہو؟ کیا تم مجھے بھی بھول گئے ہو؟ اگر ماہین اپنے ہوش میں ہوتی
تو یقیناً اس کی آنکھوں میں اپنے لیے دیوانگی دیکھ چکی ہوتی۔ اس کے ذہن کو کچھ یاد نہیں تھا، مگر زاہد کا دل آج بھی اسے دیکھ کر دھڑکنے سے باز نہیں آیا تھا۔ منہ دھو کر ماہین ٹیبل کے پاس آئی۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ شہانہ لوگوں کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ماہین نے امامہ کو تلاشنا چاہا، مگر وہ نظر نہیں آئی۔ ماہین نے امامہ کی چھوٹی بہن کو پکارا، رجو، مجھے ایک کال کرنی ہے، میری کچھ فرینڈز ابھی تک نہیں آئی۔ ماہین نے اپنی مشکل بیان کی۔ اوہ، آپ میرے ساتھ گھر کے اندر آئیں، وائرلیس ڈیوائس تو امامہ کے پاس ہے، آپ پی ٹی سی ایل سے کال کر لیں۔ ماہین رجو کے ہمراہ میں ہی گھر کے اندرونی حصے میں آ گئی۔ گھر کے ٹی وی لانچ میں فون رکھا تھا۔ سارے افراد لان میں تھے۔ کچھ دیر بعد کیک کٹنے والا تھا۔ رجوہ اسے چھوڑ کر لان میں چلی گئی۔ ماہین نے شہانہ کے گھر کال ملائی۔ اتفاق سے کال شہانہ نے ہی اٹینڈ کی۔ یار، تم لوگ مجھے بلا کر خود کہاں رہ گئے ہو؟ ماہین نے کال اٹھائے جانے کی آواز پر فوراً سوال کیا۔ یار مت پوچھ، ہم بہت برا پھنس گئے تھے، دعا کر اب خیریت سے گھر پہنچے۔ شہانہ کی آواز فکر لیے ہوئے تھی۔ یہاں روڈ بن رہا تھا اور کوئی ٹرک اور گاڑی کا حادثہ ہوا، ایک ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اب ورثہ احتجاجاً ڈیڈ باڈی کو سڑک پر رکھ کے احتجاج کر رہے تھے۔ ہم نہ آگے جا سکتے تھے نہ پیچھے، سب کچھ بند کر دیا تھا، اتنی ٹریفک تھی، خوف آیا ہوا تھا۔ شہانہ کی بات سن کر ماہین بھی پریشان ہو گئی۔ یہ تو بہت برا ہوا، یہ شکر ہے ہم لوگ گھر آ گئے، تم امامہ سے ہماری طرف سے ایکسکیوز کر لینا۔ کال بند کرنے سے قبل شہانہ نے یاد دہانی کروائی۔ ماہین ریسیور رکھے تنہا سوچوں میں رہ گئی۔ اسی پل ماہین کو اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ یہ اتفاق ہی تھا، اسی وقت لائٹ چلی گئی۔ ماہین کے منہ سے چیخ بے ساختہ تھی۔ ایک مضبوط مردانہ ہاتھ ماہین کے منہ پر آ گیا۔ اس ہاتھ کے لمس کو پہچاننا ماہین کے لیے مشکل نہیں تھا۔ وہ لاکھوں کروڑوں میں بند آنکھوں سے پہچان لیا کرتی تھی۔ زاہد نے پاکٹ سے وائرلیس موبائل نکالا، اس کا ایک بٹن پریس کیا تو موبائل روشن ہوا۔ ماہین کی نظر موبائل سے زاہد کے چہرے پر گئی، جو اس اندھیرے میں اسے دیکھنے کی صحیح کوشش کر رہا تھا۔ دونوں تنہا ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ ایک کو کچھ یاد نہیں تھا اور ایک غلط فہمی کی چوٹی پر کھڑا تھا۔ تم سے زیادہ حسین میں نے آج تک کوئی نہیں پایا۔ وہ صوفے پر اس کے ہمراہ بیٹھا سرگوشی کر رہا تھا۔ ماہین کو آج اس کی باتوں پر یقین نہیں آنے والا تھا۔ وہ کلی کلی منڈلانے والا بھنور تھا۔ کتنی لڑکیوں سے یہ ڈائلاگ بول چکے ہو تم؟ ماہین نے صوفے سے کھڑا ہونا چاہا، مگر زاہد نے اس کی نازک کلائی کو تھام کر بٹھا دیا۔ ماہین کو ایک دم سے طیش آیا اور ماہین نے اپنے ناخن زاہد کے ہاتھ میں گاڑے۔ اوئی، زاہد بلبلایا، پری ہو یا چڑیل؟ وہ حیران ہوا۔ ڈائن ہوں، ماہین کرختگی سے بولی اور کھڑی ہوئی۔ زاہد اس کے سامنے کھڑا ہو کر راستہ روک گیا۔ ہٹ جاؤ ورنہ بہت بری طرح لات ماروں گی۔ ماہین کا انداز ایسا تھا، جو کہہ رہی تھی وہ کر جائے گی۔ خوبصورت لوگوں میں نخرے بلا کے ہوتے ہیں، اور تم تو چلتی پھرتی بلا ہو۔ زاہد کی نگاہ میں ستائش لیے تھی، مگر ماہین نہیں رکی اور اسی وقت لائٹ بھی آ گئی۔ ماہین باہر آ کر ٹیبل کے پاس چیئر پر بیٹھ گئی۔ ماہین کو زاہد کا رویہ بہت عجیب لگا، کبھی بیگانہ کبھی چاہت لیے ہوئے۔ کچھ بولتی آنکھوں کی محبت وہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں بری طرح غلطان تھی۔ امامہ عروج کو لیے اس کی ٹیبل پر آئی۔ ماہین اس لڑکی کی شکل اب زندگی میں دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی، جو ماڈرن ڈریسنگ میں زاہد کے ساتھ اس پارٹی میں آئی تھی۔ یار شہانہ لوگ ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ امامہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ یار روڈ بلاک ہے، وہ لوگ پھنس گئے تھے، اسی لیے وہ سب واپس گھر چلے گئے۔ ماہین نے عروج کو نظر انداز کیے رکھا۔ اوہو، یہ تو برا ہوا۔ امامہ کو افسوس ہوا۔ عروج، تم دونوں ایک دوسرے کو کمپنی دو، میں دوسرے مہمانوں کو پھر دیکھ لوں۔ امامہ دونوں کو ایک ٹیبل پر بٹھا کر رفو چکر ہو گئی۔ کچھ ہی پل کے بعد زاہد بھی وہیں آ کر بیٹھ گیا۔ بور تو نہیں ہو رہے؟ عروج ماہین کو فراموش کیے زاہد کی فکر میں گھل رہی تھی۔ نہیں، یہاں سکون ہے۔ زاہد نے یہ بات ماہین کو دیکھ کر کہی۔ اور تم کتنا اترا رہے تھے پارٹی میں آنے سے، دیکھو اب انجوائے کر رہے ہو نا؟ عروج کی پوری توجہ زاہد کی طرف تھی۔ ماہین انجان بنی دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ آپ دونوں بہن بھائی ہو؟ ماہین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ وہ اب مزید چپ نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اس سے پہلے عروج اس کے سوال کو سمجھتی یا کچھ کہتی۔ جی، یہ میری بہنوں کی طرح ہی ہے، ایسا سمجھو میری سگی بہن ہے، انہوں نے میرا بہت خیال رکھا ہے۔ زاہد کرسی کی پشت
پہ ہاتھ پھیلائے شاہانہ انداز میں بیٹھا ماہین کو دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا۔ زاہد کا دل اس کے چہرے سے آج ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ عروش منہ کھولے زاہد کے منہ سے اپنے لیے بہن لفظ سن رہی تھی۔ جی ہاں، شکل سے بھی آپ دونوں بہن بھائی لگ رہے ہو، جیسے کسی میلے میں گم ہو جانے کے بعد آپ دونوں سالوں بعد ملے ہوں، ماہین جلے دل کی مسکان لیے کہہ رہی تھی۔ اور آپ کو کیا بیماری ہے جو آپ کا انہوں نے بہت خیال رکھا؟ اب ماہین بہت معصومیت سے ایک ہاتھ چہرے کی جانب رکھے پوچھ رہی تھی۔ وہ دونوں عروش کو بھلائے ایک دوسرے سے بول رہے تھے۔ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ان کی گاڑی سے۔ زاہد نے عروش کی طرف اشارہ کیا۔ ماہین ایک دم چونکی۔ میری یادداشت چلی گئی تو یہ مجھے اپنے گھر لے گئی، تو اب میں انہی کے گھر میں ہوں۔ زاہد کی بات ماہین کو ایسے لگی جس کا وہ تصور نہیں کر سکتی تھی۔ کیا؟ ماہین کی آواز بہت اونچی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ماہین منہ کھولے زاہد کا منہ دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ ماہین نے عروش سے بے ساختہ تصدیق چاہی۔ ہاں، سچ کہہ رہا ہے، مگر تم کیوں اتنا چونک رہی ہو؟ عروش پہلے ہی جلی بھنی بیٹھی تھی، اوپر سے اس لڑکی کے فضول کی حیرانگی۔ کیونکہ میں اسے جانتی ہوں، اور اس کا نام اذہان نہیں، اس کا نام زاہد ہے۔ ماہین عروش کے سر پر بم پھوڑا۔ کیا؟ دونوں کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اب حیرانی کی باری ان کی تھی۔ عروش حیرت کی تصویر بنے اسے دیکھ رہی تھی، مگر ماہین نے ایک چیز شدت سے محسوس کی۔ زاہد اتنا حیران نہیں ہوا تھا۔ وہ لبوں پر دھیمی مسکان لیے اسے ہی تک رہا تھا، جذبوں سے پر آنکھیں، اور ان آنکھوں میں ایک چیلنج تھا، تسخیر کر لینے کا۔ یہ سچ تھا، زاہد نے ماہین کو تسخیر کر لیا تھا۔ ماہین کو اس لمحے زاہد کی آنکھوں میں بھید نظر آئے۔ اسی پل زاہد کے ماتھے کا نشان ابھر کر چمکنے لگا۔ ماہین اس چمک کو دیکھتی رہی۔ تم کیسے جانتی ہو اسے؟ کیا مطلب؟ عروش بے ربط سا بولی۔ مذاق کر رہی ہوں، ایسا کچھ نہیں۔ ماہین نے زاہد کو دیکھا جو شرارت بھری مسکان لیے اسے گھور رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو، بولو نا، چپ کیوں ہو گئی؟ ٹیبل پر ہاتھ رکھے وہ دل و جان سے ماہین کی جانب متوجہ تھا۔ ماہین اب اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ تم بہت عجیب لڑکی ہو۔ عروش کو اس کا مذاق بالکل پسند نہیں آیا۔ بس میں ایسی ہی ہوں۔ ماہین نے کندھے اچکائے۔ عروش چند لمحے تک اسے گھورتی رہی۔ آپ لوگ یادداشت والا مذاق کر رہے تھے، میں نے سوچا میں بھی کر لوں۔ ماہین زاہد کو دیکھ کر بولی، کوئی بات نہیں، آپ مذاق کر سکتی ہیں۔ یہ زاہد تھا، اس کی اجازت میں نے آپ کو دے دی، وہ سخاوت سے بولا۔ ماہین دانت پیس کر رہ گئی۔ ویسے آپ ہیں بہت خوبصورت، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا زاہد اپنی حرکتوں سے باز آئے۔ کوئی چاند سے آئی اپسرا یا کوئی پری ہو، بتاؤ کس نام سے میں تم کو پکاروں؟ زاہد ماحول کو فراموش کر گیا۔ ماہین شرم سے سرخ ہوئی اور وہ بے خیالی میں اپنے ہی انداز میں سے گھورنے لگی۔ عروش اذہان کی اس چوری حرکت پر الگ حیران تھی۔ اس نے حیرت سے اذہان کو دیکھا جو اس کی برابر کرسی پر بے شک بیٹھا ہوا تھا، مگر دیکھ ماہین کو رہا تھا۔ ماہین نے ٹیبل کے نیچے سے زاہد کو اپنا پاؤں مار کر یاد دلانا چاہا وہ لوگ کہاں بیٹھے ہیں۔ یہ حرکت اس کی بلا ارادہ تھی۔ آؤچ! زاہد نے ایکٹنگ کی۔ کیا ہوا اذہان؟ عروش اس کے ساتھ بیٹھی فکر سے پوچھنے لگی۔ ماہین نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اشارہ کیا، تمہیں دیکھ لوں گی۔ کچھ نہیں، آنے والے وقت سے ڈر رہا ہوں، زاہد کنکھیوں سے ماہین کو دیکھ کر بولا۔ ماہین اب نہ روٹھے پن سے چہرہ دوسری جانب موڑ چکی تھی۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ عروش کو اس کی ذہنی حالت عجیب لگی۔ بس ایک دل ربا کی ناراضگی کا خوف ہے، زاہد نے بہت بے چارگی سے کہا۔ کون؟ عروش اس کی بے سروپا باتوں کو سمجھنے سے کاذب تھی۔ بس، زاہد کی بات آدھی ادھوری تھی۔ وہ اس پارٹی میں نہیں آنا چاہتا تھا، مگر عروش اسے زبردستی لے آئی، اور وہ عروش کے ساتھ اس کے کزن سے مل رہا تھا۔ زاہد نے ماہین کو آتے دیکھا اور اپنی نگاہ اس سے ہٹانا بھول گیا۔ اس پل اسے کچھ یاد نہیں آیا تھا، وہ بس اپنے دل کے کہنے پر اسے دیکھتا رہا۔ عجیب سی مقناطیسیت ماہین میں اسے محسوس ہوئی جو اپنی طرف اسے کھینچ رہی تھی۔ دل کا معاملہ تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، بس دل کر رہا تھا اس حسن کو بس تکتا ہی چلا جاؤں، جہاں وہ ہو وہیں وہ ہو، اور دوسرا کوئی نہ ہو۔ کسی مضبوط حصار میں اسے قید کرنے کو دل مچل اٹھا تھا۔ جب ماہین نے اسے نگاہ اٹھا کر حیرانگی سے دیکھا، اسے لگا یہ تعلق آج کا نہیں، صدیوں پرانا تعلق ہے۔ صدیوں سے وہ اس کے ساتھ ہے، اس کا احساس، اس کی چاہت، صدیوں سے وہ اسے جانتا ہے۔ اس وقت بھی زاہد کو کچھ یاد نہیں آیا تھا۔ جب ماہین کو اس نے لان کے آخری گوشے کی سمت جاتے دیکھا،
وہ بھی اس کی جانب کھینچا چلا گیا۔ جب وہ آنسو بہاتی اس کے پاس سے جانے لگی تو بے خیالی میں ماہین کا آنچل زاہد کے چہرے پر آ گیا، اور اسی پل اسے اپنا بیتا ماضی یاد آ گیا۔ سب کچھ یاد آ گیا، ماہین سے اس کی محبت، ماہین کی چاہت، اپنی تڑپ، قبیلے سے کیسے واپسی ہوئی، سب کچھ یاد آ گیا۔ اب زاہد نے اس روٹی حسینہ کو منانا تھا جو نہ جانے اس کی غیر موجودگی میں کیا کیا سوچتی رہی تھی۔ ماہین کو زاہد پر بہت غصہ آ رہا تھا، مگر دل اسے دیکھے بنا چین بھی نہیں پا رہا تھا۔ محبت کا جذبہ بہت انوکھا جذبہ ہے۔ محبت میں انا، ضد اور اپنی نفس کو کچلنا پڑتا ہے۔ محبوب کی بے وفائی کو اور ہر گناہ کو معاف کیے بغیر محبت کی معراج کو پانا آسان نہیں۔ جہاں صرف دل کے فیصلے چلتے ہیں، دماغ ایک سائیڈ پر دبکا ہوا دل کے کچل جانے کا منظر دیکھتا ہے۔ ماہین بھی اسی درد سے گزر رہی تھی۔ کیا یہ واقعی سچ تھا؟ زاہد یاداشت کھو بیٹھا تھا، یا اس نے صرف میرے ساتھ بے وفائی کی؟ ماہین کی سوچیں اس کا دماغ خراب کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد کیک کاٹا گیا۔ ماہین کی بھٹکی نگاہیں زاہد کو تلاش کر رہی تھی، مگر وہ عروش کے ساتھ بھی نہیں تھا۔ ماہین اس بات سے بے خبر تھی، جہاں وہ کھڑی ہے اس کے پیچھے ہی زاہد کھڑا ہے۔ کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ زاہد اس کے کان کے قریب بولا۔ ماہین ایک دم ڈر گئی۔ جب میں ساتھ ہوں تو ڈر کیسا؟ لو دیتی آنکھیں ماہین کو پگھلا دینے کے در پہ تھی۔ ماہین نے منہ موڑ لیا، دل بھر آیا تھا۔ اتنے دنوں بعد اسے دیکھا، آنسو بہہ جانے کو تیار تھے۔ زاہد نے اس کا ہاتھ تھاما اور لان کے بالکل آخری حصے میں لے آیا۔ ماہین کچی ڈور سے بندھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک دینا چاہتی تھی، مگر وہ ناکام رہی اور آنسو تواتر سے برس رہے تھے۔ ماہین اس کے سامنے کھڑی بے تحاشا روتی۔ زاہد نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ زاہد کے دل کو اس کے آنسو دیکھ کر کچھ ہوا اور وہ اسے اپنے سینے سے لگا بیٹھا، مگر ماہین بن پانی کے مچھلی کی طرح تڑپ کر اس کے بازوؤں سے نکلی۔ یہ ہم کسی اور کے گھر میں کھڑے ہیں۔ ماہین کو شدید غصہ آیا۔ تو تم رونا بند کرو، میں تمہارے آنسو نہیں دیکھ سکتا، وہ بے چارگی سے اس کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا۔ آج سرے راہ ملاقات ہو گئی تو تمہیں اپنی محبت یاد آ گئی۔ اب تم میرے آنسو نہیں دیکھ سکتے۔ اتنے دن تمہیں کوئی یاد نہیں تھا کہ کوئی ماہین ہے جو تمہاری جدائی میں کیسی ہوگی۔ ماہین نے طنز سے اسے دیکھا۔ وہ لڑکی زندہ بھی ہوگی یا مر گئی ہوگی؟ ماہین کی آواز بھر آ گئی۔ زاہد نے فوراً ماہین کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ اس کی اس بات پر اس کا دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ ماہین، کیا تمہیں میری محبت پر یقین نہیں؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر بولا۔ تمہیں کچھ ہو جائے، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ زاہد کی سچی محبت کی خوشبو ماہین کی گرد پھیلنے لگی تھی۔ میں تمہارا زاہد ہوں، تمہارے پیچھے اپنی سلطنت چھوڑ دینے والا زاہد، جسے تمہارے علاوہ دنیا میں کچھ نظر نہیں آتا۔ زاہد کے لہجے میں ماہین کی چاہت بول رہی تھی۔ ماہین اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنے لگی۔ میری آنکھوں میں دیکھو، کیا تمہیں زاہد چھوڑ سکتا ہے؟ خود دیکھو اور بتاؤ۔ ماہین نے بہتی آنکھوں سے انکار میں سر ہلایا۔ زاہد نے بہت پیار سے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ میں بہت تڑپی ہوں، تم کہاں رہ گئے تھے؟ اگلے دن کا وعدہ تھا، مگر تم کیوں نہیں آئے؟ ماہین کا سوال بجا تھا، مگر وہ زاہد پر آئی مصیبت سے انجان تھی۔ تمہیں میں نے ٹیکسی میں بٹھایا اور اس کے کچھ لمحوں بعد عروش کی بے قابو گاڑی مجھ سے ٹکرا گئی۔ میں بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش میں آیا سب کچھ بھول چکا تھا۔ میری یاداشت کھو گئی تھی۔ تمہیں اس روز مارکیٹ کے باہر دیکھ کر تڑپ اٹھا، مگر یاداشت نہیں آئی، مگر دل تمہیں پہچان چکا تھا۔ اور آج جب تمہیں یہاں دیکھا، دل نے کہا تم سے کوئی پرانا رشتہ ضرور ہے۔ جب تم میرے پاس سے گزری اور تمہارا آنچل میرے چہرے سے ٹکرایا، تب مجھے سب یاد آ گیا۔ ماہین، مجھے تم یاد آ گئی، ایک ایک لمحہ یاد آ گیا۔ زاہد سب کچھ بھول سکتا ہے، مگر ماہین سے محبت کرنا نہیں بھول سکتا۔ یہ میری محبت میرے خون میں شامل ہو گئی ہے، اسے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ زاہد کی دیوانگی حد درجہ تھی۔ ماہین سرشار سی ہو اٹھی۔ محبوب کا اقرار روح میں سرشاری بھر دیتا ہے۔ محبت بار بار اقرار کی گردان کرتی ہے۔ کہو مجھ سے محبت ہے۔ ماہین نے امجد اسلام امجد کی نظم کا مصرع گنگنایا۔ لو کہا، تم سے محبت ہے۔ زاہد نے مصرع مکمل کیا۔ تم نہیں جانتے اس لڑکی کے ساتھ تمہیں دیکھ کر میں کتنا جلی ہوں۔ ماہین نے اسے گھورا۔ زاہد ہنس دیا۔ ماہین کو اس کی ہنسی پسند نہیں آئی۔ ماہین نے منہ پھلا لیا۔ بس
کل تمہارے پاس ہوں گا، ابھی سب کچھ ایک دم نہیں کر سکتا، اس لڑکی کی گائیڈ کی بہت ضرورت ہے۔ زاہد نے اسے سمجھانا چاہا۔ کیا مطلب؟ ماہین حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ سب سمجھا دوں گا کل آ کر، ابھی یہاں لوگ ہیں، بہت زیادہ خطرہ ہے۔ دیکھو اس طرف عروش آ رہی ہے۔ زاہد نے اس کی توجہ عروش کی جانب کروائی۔ ماہین فوراً زاہد کے پاس سے ہٹ گئی۔ عروش زاہد کے پاس آئی، اسے اکیلے اس طرح کھڑا دیکھ کر سوال کرنے لگی۔ یہاں اکیلے میں کیا کر رہی ہو؟ عروش ادھر ادھر کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ بس اکیلے رہنے کو دل کیا، سر میں عجیب سی ٹیسیں اٹھنے لگی ہیں، ایسا لگتا ہے ماضی یاد آ رہا ہے مجھے، زاہد نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ عروش کو لگا اس کے قدم تلے زمین کھسکنے لگی ہے۔ زاہد کی یادداشت کا لوٹنا مطلب وہ اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ عروش کا دل گھبرا اٹھا۔ کیا یاد آ رہا ہے؟ عروش کی زبان لڑکھڑا اٹھی۔ گاؤں یاد آ گیا ہے۔ زاہد کہانی گھڑ رہا تھا۔ میرے چچا کے ساتھ زمینوں کا تنازع چل رہا ہے، اسی سلسلے میں یہاں آیا تھا۔ عروش، سب یاد آ گیا ہے، زاہد خوشی سے اسے بتا رہا تھا، اور عروش کے سر پر پہاڑ ٹوٹ رہا تھا۔ عروش اسی لیے گھر آ گئی تھی، افسردگی سے زاہد کو تک رہی تھی۔ اب واپس گاؤں جاؤں گا، زاہد عروش سے کہہ رہا تھا۔ عروش کو لگا وہ خالی دامن رہ گئی ہے، وہ واپس چلا جائے گا اپنے گھر۔ کیا ایسا ہوگا؟ عروش کا دل بیتاب ہوا۔ تم چلے جاؤ گے؟ عروش کھوئی کھوئی سی بولی۔ تمہاری عادت ہو گئی تھی۔ عروش نے خود کو بے بس پایا۔ تم نے میری بہت مدد کی ہے، میں تمہارا احسان نہیں چکا سکتا۔ زاہد دل سے اس کا مشکور تھا۔ تم نے مجھ پر یقین کیا، یہ بہت بڑی بات تھی۔ جب مجھے کچھ یاد نہیں تھا، میں بے سہارا کھڑا تھا، تم نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو، تمہارا دل سونے کی طرح ہے، اس دل کو ہمیشہ ایسا رکھنا۔ زاہد نے کھلے دل سے اس کی تعریف کی۔ عروش اس کی تعریف پر دل سے مسکرائی۔ تمہارے گھر والے اچھے ہیں، جنہوں نے مجھ اجنبی کو گھر سے نہیں نکالا، میں ان کا بھی احسان مند ہوں۔ زاہد کا لہجہ عروش کے دل کو چھو گیا۔ وہ لوگ اچھے نہیں، تم ان کی بھی تعریف کر رہے ہو؟ عروش حیران ہوئی۔ ہاں، اگر وہ چاہتے تو مجھے گھر سے ضرور نکال دیتے، مگر تم سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے تمہاری خواہش کو اہمیت دیتے ہوئے مجھے نہیں نکالا۔ زاہد رسانیت سے عروش کو سمجھانا چاہ رہا تھا۔ عروش طنز سے ہنستی۔ تم نہیں جانتے مجھ سے کیا کچھ نہیں کہا تمہارے بارے میں۔ وہ تو میری ضد کے آگے ہار مان گئے، ورنہ ان کا بس چلتا تو تمہیں اور مجھے گھر سے دھکے مار کر نکال دیتے۔ عروش کے لہجے میں نفرت سمٹ آئی۔ زاہد بہت سکون سے اس کی باتوں کو سن رہا تھا۔ تو پھر ہمیں گھر سے کیوں نہیں نکالا؟ زاہد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جب وہ ہم دونوں کو دھکے دے کر نکال سکتے تھے تو اسی دن نکال دیتے، ابھی تک کیوں مجھے گھر میں رکھا ہوا ہے؟ زاہد کے سوال پر عروش گڑبڑا گئی۔ عروش، اپنے دل سے پوچھو، کیوں وہ یہ حرکت نہیں کر سکے؟ یہاں تک کہ تم سے چاہے میرے بارے میں کچھ بھی کہا ہو، مگر مجھ سے ایک لفظ نہیں کہا انہوں نے۔ یہاں تک تمہاری سوتیلی مما نے بھی مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ میں ان سب کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھاتا رہا ہوں، مگر مجھے دھکے دے کر ابھی تک نہیں نکالا گیا۔ کیوں؟ وجہ؟ زاہد نے عروش سے سوال کیا۔ مجھ سے ڈرتے ہیں، عروش نے فخریہ بتایا۔ زاہد اس کی بات پر مسکرایا، جیسے وہ پوائنٹ تک پہنچ گیا ہو۔ ہاں، تم سے ڈرتے ہیں، جانتی ہو تمہاری کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ زاہد نے جیسے کوئی انکشاف کرنا چاہا۔ عروش سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کھونے سے ڈرتے ہیں۔ اس گھر کے افراد عروش کو کھونا نہیں چاہتے، کیونکہ وہ عروش سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے تمہاری ہر بیجا ضد کو مان لیا جاتا ہے، کیونکہ اس گھر کا ایک ایک فرد عروش کی محبت میں مبتلا ہے۔ ورنہ ان کے لیے کیا مشکل ہے تمہاری بیکار سی ضدوں کو رد کرنا؟ وہ کیوں تمہیں اتنا سر چڑھا رہے ہیں؟ کیوں صرف عروش کی ہی جیت ہوتی ہے؟ ریان اور تمہارے مقابلے میں تم ہی کیوں جیت جاتی ہو؟ عروش لاجواب سی بیٹھی اس کا منہ تک رہی تھی۔ تم سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے تمہاری ہر بات مانی جاتی ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط۔ تم نفرت کی اینک اتار دو، تمہیں سب واضح نظر آئے گا۔ تمہارا بھائی تمہیں بہت محبت کرتا ہے، یہ خونی رشتے بہت انمول ہیں، انہیں خود سے جدا مت ہونے دینا۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو، مجھے یقین ہے تم میری باتوں کو سمجھو گی اور غور کرو گی۔ اپنے ارد گرد پر زاہد کے لبوں پر دوستانہ مسکراہٹ تھی۔ یہاں سب تمہارے اپنے ہیں، جنہوں نے تمہاری عزت کی خاطر مجھے ایک لفظ
میرے منہ پر نہیں کہا۔ وہ چاہتے تو اکیلے میں آ کر مجھے کہہ سکتے تھے، مگر نہیں، کچھ نہیں کہا، کیونکہ تمہیں کھونے سے ڈرتے ہیں۔ تم سے تمہارا بھائی بہت پیار کرتا ہے، تمہارے ساتھ اس کا خونی رشتہ ہے، جو اپنی بڑی بہن کا ہاتھ تھام کر محبت سے چلنا چاہتا ہے اور دنیا کو بتا دینا چاہتا ہے، یہ میری بڑی بہن ہے، میری عزت ہے، جسے میں کسی کے سامنے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا۔ چاہے جتنا بہن پر غصہ ہو، وہ بہن کو اکیلے میں ڈانٹتا ہے، سب کے سامنے ایک لفظ نہیں کہتا۔ زاہد کی بات پر عروش کی آنکھوں میں پانی کا قطرہ ضرور آیا تھا، مگر وہ مضبوط بنی بیٹھی رہی۔ ریان کا چہرہ عروش کی آنکھوں میں جھلملایا۔ اس کا چھوٹا بھائی، جو ہمیشہ اس کی عزت کرتا رہا ہے، مگر وہ ہمیشہ بھائی کا ہاتھ جھٹکتی رہی۔ عروش کی سوچیں زاہد سے ہوتی ہوئی اپنے چھوٹے بھائی پر ٹھہر گئی تھی۔ عروش کچھ دیر بعد اس کے پاس سے اٹھ کر اپنے روم میں چلی گئی۔ زاہد اس کے جانے کے بعد بستر پر دراز ہوا۔ کل اس نے رخصت لینی تھی، سب سے مل کر وہ ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دے گا۔ انہی سوچوں میں وہ الجھا ہوا تھا کہ کھڑکی پر کھٹکا ہوا۔ زاہد چونک کر اٹھ کر بیٹھا، پھرتی سے کھڑکی کے پاس آیا، جہاں ایک بچھڑا سانپ اپنے راجا کی راہ تک رہا تھا۔ سانپ کی آنکھ سے پھوٹتی روشنی میں راجا کے لیے خلوص کا جہان تھا، ایسا خلوص جو ڈھونڈنے سے کہیں نہ ملے۔ زاہد کچھ لمحوں تک ظاہر کو دیکھتا رہا اور اگلے ہی پل اس نے کھڑکی کھول دی۔ ظاہر رینگتا ہوا کھڑکی سے اندر کمرے میں آیا اور انسانی روپ میں زاہد کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ راجا! ظاہر بےتابی سے زاہد کو گلے لگا لیا۔ زاہد کی آنکھیں بھر آئیں۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ نہ کوئی خبر، نہ کچھ بتایا، بس قبیلہ چھوڑ کر نکل لیے۔ ظاہر شکوہ کر رہا تھا۔ بس ظاہر، میں نے وہ سلطنت چھوڑ دی ہے۔ میں اپنی ساری زندگی اب ماہین کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، ہنسی خوشی غموں سے پاک زندگی، جہاں میں ہوں، ماہین ہو اور ہمارا بچہ ہو۔ زاہد کا لہجہ بے لچک تھا، وہ فیصلہ لے چکا تھا جس میں اب ترمیم کی گنجائش نہیں تھی۔ راجا، آپ دونوں قبیلے میں رہتے، آپ اپنے معاملات سنبھالتے، کیا یہاں انسانوں کے بیچ رہنا ضروری ہے؟ ظاہر نے زاہد کو قائل کرنا چاہا۔ ظاہر، میری طاقتیں کھو چکی ہیں، اب میں ایک انسان ہوں، قبیلے کا سردار میں تمہیں بناتا ہوں۔ زاہد اپنے فیصلے سے اب ہٹنے والا نہیں تھا۔ راجا، کیا آپ جانتے نہیں آپ کی طاقتیں آپ کو واپس مل سکتی ہیں؟ ایک ناگ انسان نہیں بن سکتا، یہ اس کی فطرت میں شامل نہیں۔ آپ کیوں فطرت کے برخلاف کام کر رہے ہیں؟ ظاہر کو زاہد کی باتوں سے اچنبھا ہوا۔ ماہین کے ساتھ آپ وہاں ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہو، قبیلے والے اپنے سردار کی راہ تک رہے ہیں، جانتا ہوں، مگر میں اسی دنیا میں ماہین کے ساتھ خوش ہوں۔ ہم دونوں یہاں ایک اچھی اور پرفیکٹ زندگی گزاریں گے۔ میں سرداری میں تمہیں سونپتا ہوں۔ زاہد کا لہجہ قطعی تھا، اب گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ راجا، آپ وہاں بھی ماہین کے ساتھ خوش رہ سکتے ہیں۔ آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے وہاں آپ خوش نہیں ہوں گے؟ کیا وجہ ہے ایسی؟ ظاہر ہر طریقے سے اسے منانا چاہ رہا تھا۔ ماہین وہاں خوش نہیں رہے گی، میری محبت چاہتی ہے میں قربانی دوں تو میں قربانی دینے کو تیار ہوں۔ مجھے ماہین کی خوشیاں چاہیے، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی سلطنت کو ہی کیوں نہ چھوڑنا پڑے۔ وہ محبت میں ہر حد کو توڑ دینا چاہتا تھا۔ محبت کی تاریخ میں ایک ناگ کے عشق کی انوکھی تاریخ رقم ہونے جا رہی تھی۔ ایک راجا اپنی محبت کی خاطر اپنی طاقتیں اور اپنی سلطنت کو ٹھوکر مار کر دنیا کو عشق کا ایک الگ ہی باب پڑھانے جا رہا تھا۔ جہاں انسانی دنیا میں قدم قدم پر دھوکہ تھا، وہیں ایک ناگ وفا کے معاملے میں انسانوں سے بازی لے گیا تھا۔ کیا آپ کا فیصلہ اٹل ہے؟ ظاہر کے لہجے میں مایوسی گھلنے لگی تھی۔ زاہد نے صرف اثبات میں سر ہلا دیا۔ راجا، میں آپ کی واپسی کا منتظر رہوں گا۔ آپ جانتے ہیں راجا خاص ہوتا ہے اور ہمارا راجا ہمیں ضرور ملے گا۔ میں اس دن کا شدت سے انتظار کروں گا۔ میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کے پاس آتا رہوں گا، اور مجھے آپ کی واپسی کا پورا یقین ہے۔ جانے سے قبل ظاہر نے ایک یقین سے کہا۔ زاہد نے انکار میں گردن ہلائی۔ یہ راجا اب صرف ماہین کا ہے، میں نے اپنی یہ زندگی ماہین کے پیار میں وقف کر دی ہے۔ زاہد کی آنکھوں میں ماہین آسمائی مسکراتی ہوئی، شرارت سے اسے دیکھتی ہوئی۔ ظاہر کھڑکی سے واپس جا رہا تھا۔ زاہد نے خاموشی سے کھڑکی کو بند کر دیا۔ محبت دکھ نہیں دیتی، اگر بے غرض ہو جذبہ، اگر منزل بنے رشتہ، اگر چاہت کے پردے میں کوئی لالچ نہ ہو لپٹا، اگر تم سونپ تو سب کچھ، سلے میں کچھ نہیں مانگو، اگر سودا نہ ہو کوئی۔
محبت بس محبت ہے تو پھر یہ سکھ ہی دیتی ہے، کبھی بھی دکھ نہیں دیتی۔ محبت دکھ نہیں دیتی۔ زاہد اندر گھر میں آنے کے بجائے وہیں لان میں بیٹھا ہوا تھا۔ ماہین کے والد ابھی تک آفس سے نہیں آئے تھے اور مما خالہ کے گھر گئی ہوئی تھی۔ ماہین مسکراتی ہوئی زاہد کے پاس آئی لیکن انداز روٹھا ہوا تھا۔ وہ آئے ہمارے گھر میں خدا کی قدرت، کبھی ہم ان کو اور کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ ماہین روٹھی ہوئی شعر گنگنا اٹھی۔ پھر بھی لیٹ آئے ہو؟ ماہین نے خفگی سے کہا۔ ہائے، زاہد نے عادت کے مطابق دل پر ہاتھ رکھا۔ تمہاری سب خفگی اب ہماری شادی پر ہی ختم کر سکوں گا۔ بولو منظور ہے ناچیز سے شادی؟ زاہد لو دیتی آنکھیں ماہین کے خوبصورت چہرے کو گرفت میں لیے ہوئے تھی۔ کوئی نہیں ہے یہاں جیسا خوبرو تو ہے، حسین بہت ہے مگر میرا یار تو ہے۔ ماہین کے سامنے زاہد کو کبھی کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، ابھی بھی زاہد سب کچھ بھلائے اس کی آنکھوں میں گم تھا۔ بہت ستایا تم نے، ماہین کو وہ بیتے ہوئے دنوں کا درد ستانے لگا۔ جانتا ہوں، مگر میرے ذہن پر گہری چوٹ نے اثر کیا تھا۔ یہ تو اللہ کی خاص مہربانی ہوئی کہ تم میرے سامنے آئی اور مجھے سب یاد آ گیا۔ ماہین نے زاہد کو نظر بھر کر دیکھا، پھر نظر چرا گئی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنا کب آسان رہا تھا۔ اب آگے کا کیا سوچا؟ ماہین نے اسے سوال کیا۔ بس اب اس ڈرائیوری کا فائدہ نہیں، بہتر ہے میں وہ سونا بیچ کر گھر بناؤں اور کاروبار کروں تاکہ جلدی سے تمہارے گھر رشتہ لے کر آ سکوں۔ زاہد کی بات ماہین کے دل کو لگی۔ ہاں یہ بہتر ہے۔ ماہین نے سر ہلایا۔ تم ماما بابا کے آنے سے قبل ہی چلے جاؤ اور جلد کاروبار شروع کرو، کیونکہ کاروبار میں بہت وقت درکار ہوتا ہے۔ ماہین اب اس سے مزید دور نہیں رہ سکتی تھی۔ یہی حال زاہد کا تھا۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ پاؤں گی۔ ماہین کی آنکھ میں آنسو آیا۔ لیکن وعدہ کرو ضرور لوٹو گے۔ ماہین نے یقین دہانی چاہی۔ میرا ٹھکانہ یہی ہے، میں جہاں بھی جاؤں مگر لوٹوں گا ادھر ہی، میرا یقین رکھو۔ زاہد کے لہجے میں یقین بول رہا تھا۔ مجھے زیادہ انتظار مت کروانا۔ ماہین اندر سے وہ تھیلی لے آئی اور اب زاہد کو دیتے ہوئے کہہ رہی تھی، ہم بہت جلد ملیں گے، میرا انتظار کرنا۔ جانے سے قبل زاہد اسے انتظار کی ڈور تھما کر چلا گیا۔ ماہین بھیگی آنکھوں سے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ یہ کہانی یہاں پہ ختم ہوتی ہے اور آگے کی کہانی آپ اگلی قسط میں پڑھیں گے۔ اور اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو صرف ایک لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جن کو ناولز پڑھنے کا شوق ہے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ کل ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔